کسی اور کرم کی ضرورت نہیں۔ اہل نظر کا ذوق نظارہ کچھ اور ہی ہے۔ اہل نظر کا ذوق نظارہ کچھ اور ہی ہے۔ مکہ کچھ اور ہے تو مدینہ کچھ اور ہی ہے۔ مکہ کچھ اور ہے تو مدینہ کچھ اور ہی ہے۔ کعبہ تیرے جلال کا منکر نہیں میں، کعبہ تیرے جلال کا منکر نہیں میں، مگر جمال گنبد خضرا کچھ اور ہی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں ہے ہی کیا چیز، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی شب بندے مومن کے لیے نہایت ہی اہم شب ہے، اس لیے کہ سال بھر ہمارے کرتوتوں سے جو رجسٹر لکھا گیا، اب وہ سال بھر کا حساب دربار خداوندی میں پہنچ چکا ہے۔ تو حساب رکھا ہوا ہے۔ اب یہ رات غفلتوں کو اور سستی و کاہلی جو عبادت و ریاضت سے ایک بندہ کرتا رہا، تو آج کی رات فجر کی اذان تک پروردگار بندے کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں سے خدا کو راضی کر لے۔ تھوڑا مائک سیٹ کرو نا سارا، تھوڑا کرو۔ دعا اور عبادت والی رات ہے، اجتماعی دعا تو مسجد میں ہو گئی، اب یہاں سے آپ کی خلق کی کیفیت اور خدا کے تعلق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، آج کی رات کو معمولی مت لو، اور میں بھی کوئی زیادہ وقت لینے والا نہیں ہوں، میری ٹاپک بھی آج دوسری تھی، آج بیان بھی میرا دوسرا تھا، پروگرام بھی کمیٹی کا ترتیب دیا ہوا دوسرا تھا، بڑے اعلیٰ پیمانے پہ گلگوشیاں بھی تھی، اور ایک بڑا خاص اہم اعلان بھی تھا علماء محبوب نگر کے نام، مگر حالات اور وقت نے اتنے لمبے شیڈول اور اتنے لمبے نظام العمل کو گنجائش نہیں دی، تو طے کیا کہ ہر چیز کو مختصر کر کے نکالیں۔ تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے 12 بجے اس محفل کو ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ شریعت کے ساتھ ساتھ قانون کا لحاظ کرنا بھی ایک ذمہ داری ہم پر ہے۔ تو دیکھیے، جب یہ محفل ختم ہو جائے گی تو یہ مت سمجھنا کہ ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ پتہ نہیں سال بھر کیا ہم سے ہوا، کون سا گناہ ہم سے ہوا، کون سی کوتاہی ہم سے ہوئی، کون سی غفلت ہم سے ہوئی، اور آنے والی شب برات میں یہ زندگی ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات زندے اور مردے لکھے جاتے ہیں۔ لوح محفوظ ایک تختی ہے اوپر نورانی، ایک اسکرین ہے نورانی، لوح محفوظ جسے کہتے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کا ریکارڈ اس میں محفوظ کر رکھا ہے کہ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو ہر شب برات کو پرانا حساب اوپر جاتا ہے، نیا حساب نیچے اترتا ہے۔ تو سمجھیے یہ بجٹ والی رات ہے کہ پرانا حساب دیکھو اور نیا سینکشن کرو۔ تو
رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ یاد رکھو یہ فیصلے والی رات ہے، ہو سکتا ہے اس رات میں آج بیٹھنے والا زندہ کل مردوں میں لکھا جائے، ہو سکتا ہے آج بیٹھنے والا صحت مند کل بیماروں میں لکھا جائے، ہو سکتا ہے آج بیٹھنے والا امیر کل غریبوں میں اس کا نام لکھا جائے، ہو سکتا ہے آج بیٹھنے والا خوشحال کل غموں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جائے۔ اس لیے کہ سال بھر کی ذمہ داری اللہ فرشتوں کو آج کی رات سونپتا ہے، ہر قسم کی ذمہ داری، ہوا سے لے کر پانی تک، دھوپ سے لے کر چھاؤں تک، زندگی سے لے کے موت تک، دانے سے لے کے پھل تک، ہر قسم کی ذمہ داری سال بھر، یہ شب برات سے اس شب برات تک کا سارا دنیا کا نظام، ایک سال کی ذمہ داری اللہ فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور ایک سال تک فرشتے اس چارٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اور سال بھر ہم نے کیا کیا، وہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اوپر چلا گیا۔ تو اب اللہ نے ایک چانس دیا ہے، اور وہ چانس ہے فجر کی اذان تک کا، کہ بندے غلطیاں تو اوپر پہنچ چکی ہیں مگر ابھی بھی موقع ہے ایک آنسو بہا اور رب کو منا لے، اس لیے کہ رب کی رحمت بندے کے گناہ سے بڑی ہے۔ تو آج اللہ نے عام اعلان کر دیا ہے کہ کہیں بھی ہو تم، چاہے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جنگل میں ہو، سفر میں ہو، بیاباں میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، آج رب کو یاد کر لو، ایک آنسو اس کے ڈر میں، اس کے خوف میں بہا دو، تو وہ ایک آنسو تمہارے ایک سال کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ ذرا دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قدرت کے عجوبوں کو دیکھنے نکلے، چونکہ سیر و تفریح بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے سیرو فی الارض، یہ بندے ذرا باہر نکل اور میری زمین کو دیکھ کہ کیسے کیسے قدرتی نمونے موجود ہیں اور کیسے کیسے بندوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے، ذرا دیکھ۔ تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، کہ نکل گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب نکل جانے کے بعد ایک ایسے مقام پر گئے کہ ایک بڑا ہی خوبصورت چٹان حضرت عیسیٰ کو نظر آیا، سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید چٹان، بہت بڑا چٹان، دودھ سے زیادہ سفید، چمکدار، سورج کی روشنی جیسے پڑتی ہے وہ چٹان ویسے روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ قدرت کا ایک شاہکار عجوبہ، ایک نمونہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے، کہا کہ پروردگار کیا لاجواب قدرت ہے تیری، اتنا حسین و جمیل خوبصورت، دل کو لبھانے والا پتھر، کتنا خوبصورت پتھر ہے اور کتنی بڑی اور خوبصورت چٹان ہے۔ آپ حمد خداوندی ادا کیے، شکر خداوندی ادا کیے جب اس قدرت کے شاہکار کو حضرت عیسیٰ نے دیکھا۔ تو رب نے کہا کہ عیسیٰ اوپر دیکھ کر اتنا تعجب کر رہے ہو، جب اندر دیکھو گے تو کیا کہو گے؟ اندر دیکھو گے تو کیا کہو گے؟ اس لیے کہ اندر کا معاملہ اوپر سے بھی زیادہ حیرت کرنے والا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے رب کے اس ارشاد کو سنا کہ اوپر ہی دیکھتے ہیں تو نظریں ٹھہر جاتی ہیں، اور اس کے اندر اور بھی تعجب کرنے والی چیز آخر وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ عیسیٰ دیکھنا چاہتے ہو کہ اندر کا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو پروردگار نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ اس چٹان کو حکم دو کہ وہ پھٹ جائے، وہ ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے حکم دیا کہ چٹان تو پھٹ جا، ٹکڑے ہو جا۔ تو وہ چٹان بیچ میں سے جیسے دروازہ کھلتا ہے ویسے وہ چٹان کھل گئی۔ تو حضرت عیسیٰ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کے اندر اللہ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو قدرت کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اور تعجب یہ ہوا کہ چٹان کے اندر انگور کی بیل ہے۔ پہلے تو چٹان میں انسان، پھر اور تعجب کی چیز آپ کو یہ ملی کہ اس میں انگور کی بیل۔ پھر دوسرے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئے کہ پانی کا چشمہ ابلتا ہوا۔ بڑے حیران ہو گئے۔ اللہ کے نبی تھے، وجہ دریافت کرنا وقت کی ضرورت تھی، سلام کیا۔ اللہ کے ولی نے آ کے بولا، کہا کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ میری امت سے تو آپ کا تعلق نظر نہیں آ رہا ہے، آپ ہے کون؟ تو کہا کہ عیسیٰ حقیقت میں میرا تعلق آپ کی امت سے نہیں ہے، میرا شمار اللہ کے خاص بندوں سے ہوتا ہے، اور میں نے اپنی مکمل زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری۔ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کے لوگ بڑے دنیا دار تھے اور ان سے مجھے نفرت ہو چکی تھی، دل میرا تڑپ گیا تھا۔ تو ایک دن تڑپتے ہوئے دل سے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار تو مجھے ایسی جگہ بتا جہاں تیرے ذکر میں کوئی مجھے خلل نہ کرے، میں دنیا سے دور رہوں، دنیا مجھ سے دور رہے۔ تو بس اتنا دعا کرنا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اس چٹان میں اللہ نے مجھے لے لیا، اس چٹان نے مجھے نگل لیا۔ پوچھا اس چٹان میں کب سے ہو؟ تو کہا 400 سال سے، 400 سال سے اسی پتھر میں ہوں، 400 سال سے اسی چٹان میں ہوں۔ میرے دوستو جب 400 سال سے اسی چٹان میں تو پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، 400 سال سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کا ذکر چھوڑا ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اللہ کی یاد کو چھوڑی ہے، ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں اللہ سے غافل ہوا ہوں۔ اور اوپر سے مجھے اللہ کا مجھ پر کرم اتنا بڑا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو اس بیل میں انگور خود بخود ہو جاتے ہیں، کھا لیتا ہوں۔ جب پیاس لگتی ہے تو پانی کا چشمہ خود بخود نکل جاتا ہے، پانی پی لیتا ہوں، اور بڑے مزے سے 400 سال سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسی چٹان میں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے، کہا کہ اللہ اکبر، پھر تو تم کائنات کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو گئے، اور تمہاری عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ فیصلہ مت کرو، صرف ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو۔ ارے یہ حق ہے کہ انہوں نے 400 سال کی عبادت کی ہے، مگر 400 سال کی عبادت کا ثواب پانے میں اس بندے کو 400 سال لگے ہیں، مگر کل جب امت محمدیہ آئے گی تو میں امت محمدیہ کے مرتبے کو اتنا بلند کروں گا کہ شب برات جیسی ایک رات میں انہیں دوں گا۔ اگر میرا نبی کا کوئی امتی شب برات کی ایک رات عبادت کرے تو یہ 400 سال سے بھی زیادہ ثواب میں دے دوں گا، یہ 400 سال سے بھی زیادہ ثواب میں دے دوں گا۔ تو آج کی عبادت کا ثواب 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ہے، آج کی نماز کا ثواب 400 سالہ عبادت کی نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔
آج کے ذکر و اذکار تسبیح کا ثواب 400 سالہ ذکر و اذکار تسبیح سے بھی زیادہ ہے. اور آج کی رات کی خصوصیت یہ ہے کہ آج دعا رد ہونے والی نہیں ہے. آج اللہ ہر ایک کی سنتا ہے اور توبہ کا دروازہ فجر تک کھلا رہتا ہے. اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے رہتے ہیں اور ان رحمت کے 300 دروازوں سے ایک ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ اے بندے، آج رب تم سے پوچھتا ہے تمہیں کیا مانگنا ہے، مانگو، رحمت سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. وہ خدا آج تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر دیکھیے بندگی کا ایک حق ہوتا ہے. عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول، یہ نعرہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے، بڑا آسان نعرہ ہے ہمارے لیے، مگر یہ نعرے کا بھرم نبھانا کس طریقے سے ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو بلال حبشی کی زندگی کو دیکھو. عاشق رسول کے اس نعرے کا بھرم نبھانا کس طریقے سے ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو اویس قرنی کی زندگی کو دیکھو. عاشق رسول کے یہ نعرے کا بھرم نبھانا کس طریقے سے ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو میثم تمار کو دیکھو. عاشق رسول اگر یہ ہے کیا، اس کا بھرم ہے کیا، اور یہ عاشق رسول جو نعرہ زبان سے لگاتے ہیں اس کی لاج ہے کیا؟ اگر دیکھنا ہے تو حضرات محترم عمار بن یاسر کو دیکھو، حضرت یاسر کو دیکھو. اور میرے دوستو اور کہوں گا، یہ محبت رسول امتحان لیتی ہے، اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو بندہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے، بندہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. اگر دیکھیے حضرت اویس قرنی جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں سنا، حضرت اویس قرنی جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں سنا، بن دیکھے جمال مصطفیٰ میں گم ہونے والے، بن دیکھے نور مصطفیٰ میں مست ہونے والے، بن دیکھے دیدار مصطفیٰ میں چور ہونے والے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قیامت تک کے عاشقوں کے، بلکہ اگر اس کائنات کا عشق رسول کا اگر کوئی پہلا امام ہے تو ذات کا نام اویس قرنی ہے. ذات کا نام اویس قرنی ہے، اس لیے کہ عشق رسول کے پہلے باب کا نام اویس قرنی ہے، عشق رسول کے پہلے صفحے کا نام اویس قرنی ہے. تو آج ہمارے پاس نعرے ہیں، دعویٰ ہے، مگر عمل نہیں، عمل نہیں ہے. ذرا دیکھیے، دعویٰ مکمل کرنے کے لیے عمل ہونا اور عمل پورا ہونے کے لیے محبت ہونا، یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے. 12 بجے سے پہلے ختم کر دوں گا، ٹھیک 12 بجے قبرستان پر ہی. دیکھیے امتی ہیں مسلمان، تو یہ دعویٰ پورا کرنے کے لیے مسلمانوں جیسا عمل ہونا. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم مسلمان. تو یہ دعویٰ پورا ہونے کے لیے پہلی شرط ہے عمل مسلمانوں جیسا ہونا. اب مسلمانوں جیسا عمل ہونے کے لیے شرط ہے کہ محبت رسول دل میں ہونا، محبت رسول دل میں ہونا. اب محبت رسول دل میں آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ نے جس جس چیز کو چاہا ہے سارے چیزوں کی محبت ہمارے دل میں آنا، ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل میں آنا. دیکھیے ایک صحابی رسول اکرم اور آ کر کہا یا رسول اللہ غریب کے گھر میں آپ کی دعوت ہے، غریب کی برسوں سے خواہش ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کروں، غریب خانے پہ تشریف لائیں تو کرم ہوگا. تو آقا نے دعوت قبول کی. دعوت کا وقت آیا تو صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ
جب رسول اللہ کے لیے دستر بچھایا گیا تو پہلے روٹی رکھی گئی اور روٹی کے بعد کدو اور گوشت کا سالن رکھا گیا. اس چیز کو بولیں، کدو اور گوشت کا سالن رکھا گیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ کدو اور گوشت اس میں ملا ہوا تھا، سالن رکھا گیا. اور صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت انس بالکل قریب ہیں تو سرکار کے ساتھ گئے تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کدو کو بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور اس دن سے میرے دل میں کدو سے محبت ہو گئی، اس لیے کہ کدو کو رسول اللہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا نے کدو کو بڑے شوق سے کھایا. اور جس دن سے میں نے کدو کو آقا کھاتے ہوئے دیکھا بڑے شوق سے، تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اب کدو سے میں بھی محبت کروں گا اور اس کو سنت بنا لوں گا، اس کو کھانا میں سنت بنا لوں گا اور کبھی اس کے مزے کے تعلق سے غلط نہیں کروں گا. تو جب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کو کدو پسند ہے تو ہمارے بڑوں کا ادب دیکھیے. کدو چونکہ رسول اللہ کو پسند تھی، اگر کسی کے منہ میں کڑوا کدو بھی آ جاتا تو وہ لوگ اس کے مزے کو برداشت کر لیتے، سرکار کی نسبت کے خاطر. سرکار کے نسبت کے خاطر اس کڑوے کدو کو بھی نگل لیتے، اس لیے کہ یہ وہ کدو ہے جسے رسول اللہ پسند کیا کرتے تھے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے استعمال کرتے تھے. تو یہ کدو ہے کیا؟ اسلام کی عبادت میں تو یہ داخل نہیں ہے، اسلام کے ارکان میں تو یہ داخل نہیں ہے ایک ترکاری. ایک ترکاری کا نام ہی تو کدو ہے، ایک غذا کا نام ہی تو کدو بھی محبت والی بن گئی جب سے رسول اللہ نے کدو کو پسند کیا. جب سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند کیا. تو ذرا دیکھیے حضرات محترم، ذرا دیکھیے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. مدینے میں ہے تو نجد ایک مقام ہے، نجد جو آج کا غالباً جدہ ہے، اس زمانے کا نجد تھا. نجد تو نجد میں کچھ گڑبڑ پھوٹ پڑی تو آقا نے نجد میں ایک لشکر کو بھیجا. تو رسول اللہ کے صحابہ کا وہ لشکر ایک فوج کو لے کر یمامہ نامی مقام پہ گیا اور وہاں جو گڑبڑ ہو رہی تھی اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور قبیلے بنی حنیفہ، قبیلے بنو حنیفہ کے سب سے بڑے سردار سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے مدینے میں پیش کیا. اب ایک بڑا سردار سمامہ بن اسال معمولی قبیلے کا نہیں، یمامہ قوم کا، قبیلے بنی حنیفہ قوم کا ایک بڑا سردار سمامہ بن اسال اب قیدی بن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تاکہ آقا کی عدالت شروع ہو جائے اور رسول اللہ کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہو اور آقا کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھا جائے گا. تو یہ قیدی ہے تو رکھا کہاں گیا؟ یہ قیدی مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا سمامہ بن اسال. تو کب تک انہیں باندھا گیا؟ 3 دن تک مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھا گیا اور 3 دن تک کھانا پانی انہیں اسی حالت میں دیا گیا. 3 دن تک وہ آزاد نہیں ہوئے. غور کرو، 3 دن تک وہ آزاد نہیں ہوئے اور 3 دن تک سمامہ بن اسال عدالت کا انتظار کرنے لگے، مقدمے کا انتظار کرنے لگے، فیصلے کا انتظار کرنے لگے کہ فیصلہ کیا ہوگا. 3 دن تک انتظار کرنے لگے. تو اب ذرا دیکھیے وہ 3 دن میں ہوا کیا. وہ 3 دن میں 5 نمازوں میں مصطفیٰ کو آتے جاتے دیکھتے تھے. وہ 3 دن میں 5 نمازوں میں رسول اللہ کو ان کے سامنے آتے جاتے دیکھتے تھے اور 3 دن ان کا کام یہی تھا کہ ہر وقت سرکار کا دیدار کرنا. حالانکہ وہ قیدی ہے مگر حالت قید میں وہ 3 دن رسول اللہ کا دیدار کرتے رہے. وہ 3 دن مسلسل آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے دیکھتے رہے. تو ایک دن آقا نے ان سے پوچھا کہ اے سمامہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کے بارے
بارے میں کیا سوچا؟ تو سمامہ بن اسال نے کہا کچھ نہیں سوچا، اگر آپ قتل کر دیں گے تو یہ آپ کا انصاف ہے۔ یہ کیا جواب دیا؟ آپ بندے خیر یہ کہا کچھ نہیں سوچا، اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے تو یہ آپ کا انصاف ہے، اس لیے کہ میں قاتل ہوں۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا بڑاپن ہے، یہ آپ کا رحم ہے، اس لیے کہ آپ رحمت والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اب آپ خاموش رہے۔ 3 دن تک کوئی فیصلہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں نہیں کیا، اور صحابہ تعجب میں رہے کہ اتنے بڑے کو اٹھا کر لائے، قیدی بنا کر 3 دن کھمبے سے باندھ کر رکھا، اور ابھی تک رسول اللہ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو رسول اللہ نے اعلان کیا کہ سمامہ کو آزاد کر دو، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ 3 دن کے بعد اعلان کیا کہ انہیں آزاد کر دو، معاف کر دیا۔ اب جیسا ہی آقا نے معاف کر دیا، معافی کا اعلان ہوا، رسیاں کھول دی، مدینے سے باہر چلے گئے۔ مگر جیسا ہی مدینے کے باہر گئے، پانی پینے کے لیے ایک نہر کے پاس بیٹھ گئے، پانی کے چشمے کے پاس بیٹھ گئے،